اہل سنت کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور والجماعت وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اب تم فیصلہ خود کر لو کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں، کیا وہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیے ہیں؟ یہ کام نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیے، اور ان کا کہیں تصور بھی نہیں ملتا۔ لہذا ان لوگوں کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اہل بدعت لوگ ہیں، اہل ہوا ہیں، اور جو خواہ مخواہ اپنے ساتھ یہ لفظ چسپاں کر لیا ہے، اور ان کے ہاں تو یہ بدعات، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں اور عرس اور یہ برسی اور قبروں پر چراغاں کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانہ میں نہیں تھا، حالانکہ اس وقت لوگ مرتے بھی تھے، شہید بھی ہوتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، ان کو سب سے زیادہ تھی۔ اگر یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور کرتے، اور آخرت کی فکر بھی ان کو زیادہ تھی ہم سے۔ لہذا یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، قرآن اور سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے۔ دوسری جگہ فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے توحید کا رنگ۔ یہودی اور عیسائیوں کے کچھ پانی ہوتے تھے رنگ دار، ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس چشمے میں اس کو غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، کیونکہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے، یعنی توحید والا رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ جس کو توحید سمجھ آ گئی اور وہ موحد بن گیا، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، تو یہ حقیقی رنگ میں رنگ گیا۔ کیونکہ اصل رنگ تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر بدن رنگنے سے اور کپڑے رنگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل رنگ تو یہ ہے کہ دل توحید اور سنت والے عقیدے سے رنگا ہوا ہو تو کامیابی ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ قل،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی توحید کے متعلق؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمیں بھی وہی پالتا ہے اور تمہیں بھی وہی پالنے والا ہے۔ فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم خالص اسی اللہ کے ہیں، ہم منافق اور دو رنگے نہیں ہیں، ہم تو خالص رب تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا ہے، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد در اولاد، کانو ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تم یہ کہتے ہو، بتاؤ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے، لیکن وہ ایک طرف ہو کر رہنے والے مسلمان تھے۔ یہ تمہارے خالی دعوے ہی دعوے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے، اس کے باوجود تم اس بات کو کیا کرتے ہو، تم اس بات کو چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جس نے چھپائی گواہی عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، اما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ آگے فرمایا تلک امہ، یہ ایک گروہ تھا ان بزرگوں کا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، یہ حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام وفات پا گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور ان کی حیات قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اور ان کی حیات کا منکر پکا کافر ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا یہ نازل ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کر دیں گے، صرف اسلام ہی اسلام رہے گا، حج عمرہ بھی کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں قطعی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ،
اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ہر ایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق مرتب ہوگا۔ تو لہذا ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنی گربان کے اندر جھانک کر دیکھے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں اور مجھے کون سا راستہ اپنانا چاہیے تھا۔ یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں کیا آیا یہ غلط راستہ ہے یا صحیح راستہ ہے؟ اگر راستہ وہ غلط ہے، صحیح راستہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو اس راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اللہ سے استقامت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔